ولایت کو ڈھونڈنے چل پڑے اپنے اپنے معیارات کے مطابق، اور پھر اپنے علم اور اپنے عمل کا دوسروں پر اظہار اور دوسروں پر روب. کیا خیال ہے؟ دوسروں پر اظہار اور دوسروں پر روب، ہم نے اسے روحانیت سمجھ لیا. سمجھ آ گئی؟ آپ کی دلچسپی بڑھانے کے لیے کو پیر صاحب کہیں اس طرح کے پیر صاحب، وہ جو میں نے تیسری کیٹیگری بتائی ہے، سمجھ آ گئی، وہ کہیں پہنچ گئے اپنے کسی مرید کے ہاں. سمجھ آ گئی؟ اور یاد رکھنا، ایسے پیر کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ چل کے مریدوں کے پاس جاتا ہے. اس لائن کا تو پہلا ادب یہی ہے کہ پیاسا چل کے آئے نا سمندر کے پاس. سمجھ آ گئی؟ ایک ٹائم جو ہم نے سنا یا جو ہم نے کتابوں میں پڑھا وہ یہ تھا کہ مرید نکلتے تھے پیروں کو ڈھونڈنے کے لیے، سالک اور طالب نکلتے تھے شیخ اور مرشد کو ڈھونڈنے کے لیے. اب تو زمانہ یہ ہے کہ پیر ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی مرید مل جائیں. معذرت کے ساتھ یہ حقیقت اس معاشرے کی بات سمجھ گئے. اب ہم لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، مرید ڈھونڈتے ہیں کہ پیر ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی مرید مل جائیں. بات سمجھ؟ تو ایسا مستصوف جو ہے وہ کہیں جا پہنچا. ٹھیک ہے جی. اب جب وہاں پہ پہنچ گئے، کچھ وقت وہاں پہ گزارا، ہلکا بنا، لوگ آ گئے سن کر. اس نے خود بھی بتایا، سمجھ آ گئی، اعلان بھی کرایا. حالانکہ اعلان کرانے کی ضرورت نہیں، خوشبو جب ڈھکن کھولو تو بتانا نہیں پڑتا، خود پہنچتی ہے. شمع جلے تو پروانے خود آتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اکٹھے ہو گئے لوگ. جب لوگ اکٹھے ہو گئے تو نماز کا وقت آیا. اٹھ گئے کچھ نماز پڑھنے کے لیے. پیر صاحب بھی بیٹھے رہے تھے، جڑے اندھے عقیدت مند تھے وہ بھی بیٹھے رہے. اور کسی نے جرت کر کے میرے جے کہہ چھڑے ہونا کہ پیر صاحب نماز. سمجھ آ گئی؟ پیچھے موج ہوتا ہے نو کی پتہ نماز دا. میں نماز مکے پڑھ کے آیا. میں نے آپ کو بتایا روب جمانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے. ساڈے پیر صاحب ہون جڑے نماز مکے جا کے پڑھ دیں. عصر کا ٹائم آیا، پیر صاحب نماز پھر گول کی تھی. کسی جرت مند پوچھا، اس نے کہا جناب یہ نماز عصر دی مدینہ شریف پڑھی جا کے. مغرب دا ٹائم آیا، پیر صاحب مغرب دی گول کر گئے. پھر کسی پوچھا، انہوں نے کہا جناب مغرب تے مسجد اقصی جا کے پڑھی. نماز تینوں گول. مغرب دی نماز تو بعد رات پہ گئی، دسترخوان لگا جناب، مرغے مسلم، سمجھ آ گئی، بٹیرے تے مرغابیاں ہیں، پھل تے انار، سارا کچھ لگ گیا. پیر صاحب اتنے بیٹھے سن. جدوں بٹیر نو ہاتھ پان لگے نا جناب تے جرت مند ہاتھ پھاڑ لیا. ہاتھ پھاڑ کے انہیں آخیا پیر صاحب زور تسا مکے پڑھی، اثر جا کے تسا مدینہ پڑھی، مغرب مسجد اقصی پڑھی، تو ٹکر بھی عرش تے کھاؤ جا کے، اتنے کیوں کھاندے؟ تہاڈی جڑی شان ہے، ٹکر تے تانوں عرش تے جا کے کھانا چاہیے. ٹکر لئی تانوں زمین لبھی تے نمازاں لئی تسی مکے مدینے جا کے پہنچے. کیا سمجھ بھائی؟ دیکھیں ہم ظاہر بین ہیں، میں اور آپ، حضرت تشریف فرما ہیں. ایک جملہ آپ سنتے ہیں کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں. ظاہر کے مکلف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایکٹ کرتے ہوئے جو دیکھتے ہیں. ایک آدمی اگر چرچ میں جاتا ہے تو اس کے چرچ میں جانے سے یہی سمجھا جائے گا نا کہ یہ عیسائی ہے.
اگر کوئی مسجد میں آتا ہے تو مسجد میں آنے سے سمجھا جائے گا کہ یہ مسلمان ہے. ہم ظاہر کے مکلف ہیں. اور میں بڑی جرت کے ساتھ ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, جو خود اپنا ظاہر ٹھیک نہ کر سکے, دعوت فکر ہے, جو خود اپنا ظاہر ٹھیک نہ کر سکے, جو سب سے آسان ہے. یاد رکھنا, خود کو بدلنا سب سے آسان ہے اور دوسرے کو بدلنا سب سے مشکل ہے. خود کو بدلنا سب سے آسان, دوسرے کو بدلنا سب سے مشکل. دعوت فکر دے رہا ہوں, جو اپنا آپ نہیں ٹھیک کر سکا, جو ظاہر اپنا ٹھیک نہ کر سکا, وہ دعویٰ یہ کرے کہ وہ دوسرے کا باطن ٹھیک کر لے گا. جو اپنا ظاہر نہ ٹھیک کر سکا, وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ دوسرے کا باطن ٹھیک کر لے گا. نا, این خیال است و محال است. میں ایڈا سوکھا کام نہیں, اتنا آسان کام نہیں. یہ کام کیسے ہوتا ہے, آئیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں. یہ کام کیسے ہوتا ہے. اس کام کا نسخہ ایک ہے, اس کی منزل ایک ہے, اس کا طریقہ ایک ہے, اس کے پیرامیٹرز وہ ہیں جو قرآن و سنت نے متعین کر دیے ہیں. ہم کسی کو بھی اس کے اوپر پرکھیں گے. یار حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو معلوم ہے کہ آپ مادرزاد ولی ہیں, پتہ نہیں آپ مادرزاد ولی ہیں. مادرزاد ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے دودھ پیتے زمانے میں آپ کی کرامت ظاہر ہو گئی تھی. سنی نا آپ نے علماء سے, چاند کے اختلاف پر فیصلہ جو ہے وہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پینے سے ہوا نا, کہ اگر آپ دودھ پی لیں تو سمجھ لیں آج شعبان ہے, دودھ نہ پئیں تو سمجھ لیں کہ رمضان ہے. اگلی بات, کسے معلوم نہیں کہ آپ حسنی حسینی سید نجیب الطرفین ہیں, ہے یا نہیں؟ پہلا یہ دیکھیں کہ مادرزاد ولی, اور مادرزاد ولی بھی وہ جس کی ولایت دودھ پیتے کے زمانے میں ظاہر ہو گئی. نسبی اعتبار سے کیا ہے, نجیب الطرفین ہیں, حسنی حسینی سید ہیں. اس سے بڑا کوئی اعزاز ہو سکتا ہے؟ اچھا آگے چلیں. آپ سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ نے فرمایا میری عمر 6 سال تھی. میری عمر 6 سال تھی اور میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر تھا گیلان میں, اور عرفہ کا دن تھا, 9 ذو الحجہ کا دن تھا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے گیلان میں اپنے گھر کی چھت پر عرفہ کے دن اپنے گھر کی چھت سے لوگوں کو میدان عرفات میں وقوف کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا. 6 سال کی عمر میں, ہے یا نہیں؟ میں آپ سے ایک سادہ سا سوال, بڑا معصومانہ سا, دعوت فکر دیتے ہوئے, مادرزاد ولی نجیب الطرفین حسنی حسینی سید 6 سال کی عمر میں پتا بھی ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. جب یہ سارا کچھ تھا تو بغداد پڑھن کیوں گئے سن؟ کی پڑھن گئے سن؟ میرا سوال ہے نا, پھر بغداد میں کیا پڑھنے گئے تھے؟ کیا چیز پڑھنے گئے تھے اس زمانے میں؟ اور اگر حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد ولی ہو کر, نجیب الطرفین سید ہو کر, 6 سال کی عمر میں ولایت کا علم ہونے کے باوجود اگر چٹائیوں پہ بیٹھ کے قال اللہ و قال الرسول کا علم حاصل کرتے ہیں, قرآن حفظ کرتے ہیں, ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں, احادیث پڑھتے ہیں, مجاہدات کرتے ہیں, یہ سارے کا سارا اگر کرتے ہیں تو پھر معیار وہی سچا ہے جو حضور سیدنا غوث